مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے 2025 میں ہمیں یہ دن دیکھنے کا فضل عطا کیا ہے۔ آپ سب خوش ہیں؟ آپ سب خوش ہیں؟ خوشی کا اظہار ایسے نہیں ہوتا۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا! یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی۔ پریز گاڈ۔ آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور خدا ان کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ آج کی تلاوت 2 کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ مقدس پولس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھس کی کلیسیا کے نام 2 عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ میں چاہوں گا اس آیت کو آپ سب میرے پیچھے بلند آواز سے دہرائیے گا، بلند آواز سے، تاکہ آپ اپنی آواز خود سن سکیں۔ آمین۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو آج اس 2025 کے کرسمس کے دن پر سنیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے کتنوں کے مطالعہ میں سے یہ آیت ہو کر گزر چکی ہے؟ اس سے آیت پہلے پڑھی ہے آپ نے گڈ، ویری گڈ، آپ نے، پریز گاڈ۔ بہت ساروں نے یہ آیت پڑھ رکھی ہے، اور آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام کو اسی کی معرفت سیکھیں گے۔ میرے عزیزوں، مسیح خداوند کی پیدائش سے 700 سال قبل مسیح کے حق میں ایک بڑی پیشن گوئی کی گئی، اور وہ بڑی پیشن گوئی جو تھی وہ مقدس یسایہ نبی کی معرفت ہوئی۔ کتنے ہیں جو یسایہ نبی سے واقف ہیں؟ پریز گاڈ۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یسایہ نبی مسیح یسوع سے کتنے سال پہلے وقوع پذیر ہوئے؟ بلکہ کتنے 100 سال پہلے، 700 سال پہلے، 700 سال پہلے خدا نے اپنے بندہ یسایہ نبی کی معرفت ایک کلام کیا، اور یہ پیشن گوئی ہمیں یسایہ نبی کی معرفت ملتی ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھے گی۔ ہاللیلویا! اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمینول رکھے گی۔ ایمینول ایک عبرانی نام ہے اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایمینو اور ایل۔ اور ایمینو کا مطلب ہے ساتھ رہنا، اور ایل کا مطلب ہے خدا، جیسے ہم ایل شدائی کہتے ہیں۔ ایل کا مطلب کیا ہے؟ خدا، اور ایمینو کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ رہنا۔ جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب مقدس جبرائیل کی معرفت وہ پیشن گوئی سلام مقدسہ مریم تک پہنچا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کا ترجمہ درج ہے، اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اگر آپ اپنے اور میرے خدا کی بابت جانتے ہیں تو میرا اور آپ کا خدا روز اول ہی سے انسان جس کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا! خدا جدا نہیں رہنا چاہتا، وہ بہن یاسمین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ بھائی تنویر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ میری جتنی بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بیٹے بیٹھے ہیں، وہ ہم سبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ That's the nature of our God۔ یہ ہمارے خدا کی ذات کا جوہر ہے، وہ قربت چاہتا ہے،
یہ نہیں چاہتا کہ انسان جسے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، یعنی کہ انسان خدا کا آئینہ ٹھہرا، خدا قطع نہیں چاہتا کہ انسان اس سے جدا ہو جائے۔ آج میں اور آپ رشتوں میں بستے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جب ہم اس زمین پر آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں بہت سارے رشتے ملتے ہیں۔ ہمیں ماں کا رشتہ ملتا ہے، ہمیں باپ کا رشتہ ملتا ہے، ہمیں بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے، ہمیں عزیز و اقارب کا رشتہ ملتا ہے، اور ان رشتوں کے جدا ہو جانے پر ہم اشکبار ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم کراہتے ہیں، کیونکہ یہ دکھ ہے، اور دکھ انسان کو توڑتا ہے۔ اور ایسا ہی دکھ انسان نے خدا کو دیا۔ Am I right؟ ایسا ہی دکھ انسان نے خدا کو دیا۔ خدا نے انسان کو بنایا تاکہ وہ سدا جیتا رہے اور خدا کی قربت میں قائم رہے، لیکن کلام کہتا ہے انسان کا گناہ خدا اور انسان کے درمیان ایک بڑی خلیج ٹھہرا، ایک بڑی جدائی ٹھہرا، اور اس جدائی کو گناہ کے ہوتے ہوئے پار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ نہ خدا پار کر سکتا ہے اور نہ ہی انسان پار کر سکتا ہے۔ That's the truth۔ اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کیونکہ خدا کی آنکھ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ میرا اور آپ کا خدا پاک خدا ہے، میرا اور آپ کا خدا راست باز خدا ہے، اور راست باز خدا جو ہے وہ نہ داغ رکھتا ہے، نہ چھری رکھتا ہے، اور نہ ہی اپنے اندر دھبا رکھتا ہے۔ وہ نور سے لپٹا ہوا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ نوروں کا باپ ہے، اور کلام کہتا ہے کہ خدا کی آنکھ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو وہ انسان جس نے گناہ کر کے اپنے اور خدا کے درمیان جدائی قائم کی، بہت ضروری ہے کہ وہ خدا جس کا نام ایمینوئل ہے، جو ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ اس گناہ کا تدارک جو ہے وہ ہمیں دے۔ شریعت دی گئی، احکامات دیے گئے، قوانین دیے گئے، اور ہوا کیا کہ ہم ان قوانین کو پورا کرنے سے قاصر رہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ سب نے گناہ کیا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہ نکلا جس میں گناہ نہ ہو۔ Am I right؟ کوئی بھی شخص۔ مقدس پولس رومیو کے خط میں لکھتے ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ وہ جلال جو خدا کو انسان نے جو جلال خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنا کر بخشا۔ آمین۔ آج کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب تو نرسز اور گائنیکالوجسٹ کا دور ہے۔ پہلے دور میری بزرگ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جانتی ہیں کہ پہلا دور دائیوں کا دور تھا، اور دائیاں کون تھی؟ جو گاؤں کی خواتین ہوتی تھی، اور وہ ددیال کو بھی جانتی تھی اور ننیال کو بھی جانتی تھی۔ وہ جیسے بچے کو ریسیو کرتی تھی تو پہلا لفظ یہ ہوتا تھا، اے دادیاں تے کیا ہے، یہ نام کیا تے تور کیا ہے۔ Why؟ Because وہ ان فیچرز کو دیکھتی ہیں، وہ ان خدوخات کو دیکھتی ہیں جو اس بچے کے ہیں، اور ان سے ریزمبلنس قائم کرتی ہیں کہ یہ ددیال پہ گیا ہے یا ننیال پہ گیا ہے۔ اور میرا اور آپ کا خدا کلام کہتا ہے اس نے مجھے اور آپ کو، یعنی پہلے آدم کو جو ہمارا جسمانی باپ ہے، اسے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ That's the mirror of the God۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا کا آئینہ ہے، خدا کو اپنی شبیہ اس میں نظر آتی ہے۔ اور ذرا غور سے دیکھیں، اگر آپ کو موقع ملے پیدائش کی کتاب کو پڑھنے کا، تو خدا نے سب کچھ بنا کر، ہاللیلویا، سب کچھ بنا کر کس کے سپرد کر دیا؟ آدم کے۔ اور آدم کو اس نے ان کا حاکم ٹھہرایا۔ جو برکت خدا نے آدم اور حوا کو دی، کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو کیا کرو؟ معمور اور محکوم کرو۔ محکوم کا مطلب کیا ہے؟ اس پر حاکم ہو جاؤ۔ ہاللیلویا۔ یعنی تمہاری حکومت اس پر ہو، تمہاری ڈومینین ان پر ہو، اور وہ تمہارے محکوم ٹھہرے۔
یعنی تم ان کا خدا ہو. ہاللیلویا. That's what God has given us. یہ خدا کا منصوبہ ہے. خدا قطعاً انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا اور یہ طے ہے انسان کی ہلاکت اس کے اپنے ہاتھوں سے ہوئی ہے. اپنے ہاتھوں سے, کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے. مقدس پولس کہتے ہیں کہ بس گناہ حکم کے وسیلہ سے موقع پا کر ہمارے درمیان آیا. حکم کے وسیلہ سے, وہ حکم جو خدا نے آدم کو دیا کہ یہ پورا باغ تیرے پاس ہے. ہاللیلویا. Everything belongs to you. سب کچھ ماں سوائے اس درخت کے جو اس کے درمیان ہے. تو نہ اسے کھانا اور نہ ہی اسے چھونا. اگر تو ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا, مر جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اسے چھوا اور اس نے اسے کھایا اور یوں اس کی موت واقع ہوئی. اور یہ موت کون سی موت ہے؟ روحانی موت ہے. He was spiritually dead. اور روحانی موت کا اگر ہم آسان مطلب سیکھنا چاہیں تو خدا سے دوری جو ہے وہ انسان کی روحانی موت ہے. آج ہم میں سے بتیرے ایسے ہیں جو روحانی اعتبار سے مردہ زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ ایک ایسا بدن ہے جو کہ بدنی اعتبار سے تو زندہ ہے لیکن روحانی اعتبار سے وہ موت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور آدم اور حوا روحانی اعتبار سے مر گئے. خدا کا جلال ان سے جاتا رہا. وہ نور جس سے وہ لپٹے ہوئے تھے وہ ان سے جدا ہو گیا اور وہ بدنی اعتبار سے اپنے ننگ پن کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایونچولی انہیں باغ عدن سے کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. اور ان کا نکالنا خدا کے ساتھ ایک بڑی جدائی کو قائم کرتا ہے. ہاللیلویا. لیکن خدا جس کے لیے پیشن گوئی کی گئی کہ وہ اس کا نام کیا ہوگا؟ ایمینول ہوگا. وہ روز اول ہی سے باغ عدن میں سے انسان کو باہر نکالنے سے پہلے ایک بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا. کس کے؟ اور یہ تیرا کون ہے؟ کیا آدم ہے؟ سام نہیں ہے. سام تو ایک ظاہری شکل ہے. سام کے اندر کون ہے؟ ابلیس ہے. وہ کہتا ہے ابلیس میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا. تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کیا کر دے گا؟ کچل دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا. اور ہم اس بڑی پیشن گوئی کو بارہا خدا کی طرف سے انسان پر عیاں ہوتے دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. تھینک یو ویری مچ. ہم اس بڑی پیشن گوئی کو خدا کی معرفت انبیاء کے حوالے سے بہت بار پورے ہوتے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں تو قائن اور حابل کی قربانی میں بھی ہمیں خدا کا منصوبہ نظر آتا. ہاللیلویا. آپ آگے چل کے دیکھیں تو جب ابراہیم کو خدا نے اسحاق دیا اور اسے کہا کہ تو اسے میرے لیے قربان کر اور وہاں پر بلے کا مہیا کیا جانا جو ہے وہ خدا کی اس بڑی پیشن گوئی اور منصوبے کے لیے ایک انسان کے لیے نشان ٹھہرا. آمین. خدا اپنے منصوبے کو بارہا انسان پر ظاہر کر رہا ہے. وہ جسے اس نے مہیا کیا ہے, جو ہمارا سبسٹیٹیوٹ ہے, جو ہمارا سپلیمنٹ ہے, جس نے ہمیں ایک طرف کر کے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ قربان کیا. ہاللیلویا. وہ ہم سے میل ملاپ کرنا چاہتا, وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا. اس کا نام ایمانویل رکھے, یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اگر آپ ایک اور پیشن گوئی خدا یسوع مسیح کے حوالے سے یسایہ نبی کی معرفت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ عجیب, مشیر, خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. اور اس سے پہلے حصے میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اور ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا ہے؟ تولد ہوا ہے اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا ہے اور سلطنت اس کے
کندھے پر ہوگی. اس کے 4 بڑے حصے ہیں اس پیشن گوئی کے. پہلا حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کامل طور پر انسان ہے. ہاللویا. He is a perfect human being. ایک کامل انسان. لڑکے کا پیدا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کامل انسان ہے. آج میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے آگے اولاد پیدا ہو رہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کوئی غیر فطری اعتبار سے پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ فطرت کے مطابق ایک کنواری مقدسہ مریم کے رحم سے پیدا ہوا ہے. ہاللویا. اور اس کا اس طرح پیدا ہونا اس کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر خداوند یسوع مسیح کامل بشر نہیں تو اس کی وہ قربانی جس کے وسیلہ سے میں اور آپ آج نجات کی کامل امید میں قائم ہیں وہ بھی ہماری کامل امید نہیں ہو سکتی. آمین. خدا کا کلام ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ کلام ہمارے بندنوں اور جوؤں کو توڑتا اور ہمیں آزاد کرتا ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ اس کلام کو چرا لے. اس کلام کی جڑ ہماری زندگی میں قائم نہ ہو تاکہ ہماری زندگیاں پھلدار نہ ہو. ہم خداوند یسوع مسیح کی بشریت پر بات کر رہے تھے. یسوع مسیح کامل بشر ہے اور کلام کہتا ہے ایک بھی نہیں ہے جو کہ اس بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے. نہ شفقت کندن کے لیے بے گناہ ہے جو قربانی دے. نہ کندن اس کلیسیا کے لیے بے گناہ ہے کہ قربانی دے. کندن میں بھی گناہ ہے, مجھ میں بھی ہے اور ہم سب میں ہے. اور یوں ہم کسی کی قربانی نہیں بن سکتے. ہم کسی کے لیے اپنی جان کا فدیہ نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک ایسا برا چاہیے, ایک ایسا شخص چاہیے, ایک ایسا بشر چاہیے جو اپنے خون اور اپنے بدن کی قربانی کل بنی نوع انسان کے لیے دے سکے. ہاللویا. ہاللویا. اور کلام کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا ہے, تولد, یعنی بیٹا پیدا ہوا ہے. اور اگلے حصے میں دیکھیں اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا ہے. 2 فرق چیزیں ہیں, لڑکے کا تولد ہونا اور بیٹے کا بخشا جانا. غور سے سنیں, لڑکے کا تولد ہونا اور بیٹے کا بخشا جانا. انجیل مقدس کہتی ہے یوحنا 3:16 میں, اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہاللویا. اور بخشش کا مطلب ہے رحم, بخشش کا مطلب ہے فضل. ایسی بخشش, ایسا فضل جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. ایک شخص آپ سے نفرت کرتا اور آپ اس سے محبت کرتے رہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی محبت کا دعوے دار نہیں ہے. He or she does not deserve your love, but you still love her or him. Why? Because آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پیار کریں. اور میں اور آپ اپنی فطرت, اپنی جبلت, اپنی سرشت کے اعتبار سے گنہگار ہیں اور ہم اس فضل اور رحم کو ڈیزرو نہیں کرتے جو خدا نے مجھ پر اور آپ پر کیا ہے. اور رحم اور فضل یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. بخشش دی ہے اس نے ہمیں, رحم کیا ہے اس نے ہمیں, تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللویا. ہاللویا. اور یہ میرے اور آپ کے یسوع کی الوہیت کا مکاشفہ ہے, اس کی الوہیت کا مکاشفہ ہے. پہلا حصہ اس کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے, ایک لڑکا کیا ہوا ہے, اور دوسرا حصہ کیا کہتا ہے, بیٹا بخشا گیا ہے. اور بخشنے والا کون ہے, یہوہ پاک خدا ہے. ہاللویا. یعنی میرا اور آپ کا یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے. اور لکھا ہے اور سلطنت اس کے کیا ہوگی, کندھے پر ہوگی. اور یہ بڑی پیشن گوئی یہودا کے قبیلہ سے کی گئی. اور یہ وہ دور ہے جس دور میں آہاز بادشاہ تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسور جو ہے وہ یہودا کے قبیلے پر چڑھائی کرتا اور اسے اپنا اسیر بنانا چاہتا ہے. اور
خدا اپنے بندہ یسایہ نبی کی معرفت انہیں ایک بڑی امید بخشتا ہے. پریشان نہ ہو، ایک لڑکا تولد ہوگا، ہاللیلویا، ایک بیٹا بخشا جائے گا اور سلطنت اس کے کیا ہوگی؟ کندھے پر ہوگی. بادشاہت کا عصا یہودا سے کبھی جدا نہ ہوگا. خدا نے یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے، اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے یہودا کو چن لیا ہے کہ اس سے وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے، اور وہ اپنی بادشاہت اس اپنی بادشاہ کے وسیلہ سے قائم ہوگی جس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. واہ، کرسمس کا پیغام کوئی لائٹ سا پیغام نہیں ہے، یہ بہت گہرا پیغام ہے. یہ نجات کا مکاشفہ ہے. یہ انسان کے لیے خدا کے نجات کے منصوبے کی تکمیل ہے. ہاللیلویا. That's the fulfillment of all the prophecies. تمام پیشن گوئیوں کی یہ تکمیل ہے جو خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوئی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کے پیدا ہونے کا وقت آیا، ہاللیلویا، جب اس کے، تو جبرائیل کو خدا نے بھیجا. پہلے کس کے پاس؟ زکریا کے پاس. اور زکریا ہیکل میں اپنی باری کے مطابق قربانی چڑھانے کے لیے گیا ہے، عبادت کرنے کے لیے گیا ہے، اور وہ پاک ترین مقام میں ہے. اور جبرائیل اس کے پاس آتا اور کہتا ہے، دیکھ تیری آواز، تیری دعا سن لی گئی ہے. ہاللیلویا. تیری دعا کیا کر لی گئی ہے؟ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، کیونکہ وہ آنے والے کی کیا کرے گا؟ راہ تیار کرے گا. ہاللیلویا. وہ بیابان میں پکارنے والے کی کیا ہے؟ آواز ہے. اس کے راستے سیدھے بناؤ. وہ کہتا ہے گھاٹیاں بھر دی جائیں گی، ٹیلے میدان ہو جائیں گے. کیا ایک خوبصورت کلام ہے. کس قدر خدا ترتیب سے اپنے نجات کے منصوبے کو انسان پر ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہاللیلویا. اور زکریا کہتا ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میری دعا تو یہ نہیں ہے، میں تو کسی یوحنا کو نہیں مانگ رہا، میں تو اس نجات دہندہ کی امید رکھے ہوئے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ جب کلام اس بات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا سلام ہے مریم تجھ پر، تو عورتوں میں کیا ہے؟ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنی گی، اور اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ ہاللیلویا. میرا اور آپ کا خدا ناموں کی اہمیت کو ہم پر بیان کرتا ہے. اس نے ابراہیم کے نام کو بدل کر کیا رکھ دیا؟ ابراہم رکھ دیا. اس نے ساری کے نام کو بدل کر کیا رکھ دیا؟ سارا رکھ دیا. اس نے یعقوب کے نام کو بدل کر اسے اسرائیل کہا. اور یہی خدا جو کہتا ہے میں ہوں سو ہوں، ناموں کے وسیلہ سے اپنے کردار، اپنی قدرت، اپنی حکمرانی اور اپنی وفا کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. ایک جگہ کہتا ہے اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل، یعنی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور ایک جگہ کہتا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا. بغیر نجات کے خدا کے ساتھ ہماری صلح، ہماری سلامتی، ہمارا میل ملاپ ناممکن ہے. اور مسیح کی پیدائش اس بڑے مکاشفہ کو ہم پر ظاہر کرتی ہے، جو مکاشفہ ہم نے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا. ہاللیلویا. مسیح میں ہو کر، نہ آؤٹ آف مسیح. یسوع مسیح سے باہر نہیں. خدا کا ملاپ بھی انسان کے ساتھ مسیح میں ہو کر ممکن ہے، اور انسان کا ملاپ بھی خدا کے ساتھ مسیح میں ہو کر ممکن ہے.
There is no any alternate. ना कोई दाएं राह है, ना कोई बाएं राह है, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे राह है, एक ही राह है जिसके लिए यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी में है। हालेलुया। एक ही दरवाजा है, जो दरवाजे से दाखिल होता है वो खुदा के पास पहुंचता है, और जो दाएं बाएं से दाखिल होने की कोशिश करते हैं वो चोरों की मालिक हैं। और दरवाजा कौन है? कहिए जोर से, कहिए दरवाजा कौन है? यीशु मसीह है। राह, हक और कौन जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। वो कहता है जो आसमान से रोटी उतरी है वो कौन है? मैं हूं। जिंदगी के पानी का चश्मा कौन है? यीशु मसीह है। और जो उसमें से पीता है, कलाम कहता है उसमें से जिंदगी के पानी की नदियां क्या होती हैं? जारी होती हैं। यीशु मसीह में खुदा ने हमसे क्या कर लिया है? मिलाप कर लिया है। We are reconciled with God. हमारी उसके साथ सुलह हो गई है, हमारी उसके साथ सलामती हो गई है। और मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें इस कलाम के वसीला से तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है, उम्मीद बख्शता है। अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़कर देखें तो अय्यूब की किताब के 23वें बाब में 30वीं आयत में लिखा है, काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहां मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसनद तक पहुंच जाता। और ये कौन कह रहा है? अय्यूब कह रहा है। कितने अय्यूब से वाकिफ हैं? अय्यूब से वाकिफ है, जिसकी आप अक्सर एक आयत कोट करते हैं, तूने दिया तेरा इनाम क्या है? मुबारक है। अय्यूब साबिर है और वो दुख सह रहा है, और इस 23वें बाब में लिखा है कि वो इस पुकार से भरा हुआ है, इस दुख से भरा हुआ है। काश कि मुझे पता हो कि यहोवा पाक खुदा कहां है। हालेलुया। यानी इंसान खुदा तक रसाई चाहता है, खुदा तक इंसान पहुंचना चाहता है। इंसान के पास मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब की तमाम सिमतें मौजूद हैं, लेकिन उस सिमत से वो नावाकिफ है जो उसे खुदा की तरफ ले जाती है। हालेलुया। और आगे लिखा है 4वीं आयत में कि मैं अपना मामला उसके हुजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। काश कि मुझे पता होता कि खुदा कहां बसता है, मैं उसकी मसनद तक पहुंचता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता कि मैं रास्तबाज हूं, मैं सदा तेरी हजूरी में रास्तबाजी से चला हूं, मैंने सब्र किया है, मैंने दुख सहा है, फिर भी मेरी जिंदगी में आजमाइश है। वो खुदा तक पहुंचना चाहता है। कितने यहां पर जो खुदा तक पहुंचना चाहते हैं? हालेलुया। और 5वीं आयत में देखें तो लिखा है, मैं उन लफ्जों को जान लेता जिनमें वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। यह पुकार फक्त अय्यूब की नहीं, यह पुकार बनी नौ इंसान की थी, क्योंकि वो खुदा को चाहते थे। बनी नौ इंसान अपने गुनाह के बदौलत आजमाइशों और मुसीबतों और मौत में जकड़ा हुआ, और वो चाहता है कि कोई आए और उन्हें रिहा करे, कोई आए और उन्हें तसल्ली दे, कोई आए और उन्हें इत्मीनान दे। हालेलुया। जिस तरह यूहन्ना कहता है, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा बोझ हमारे ऊपर से उठाने आया। उसने कहा है मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। ज़ुकई के घर में यीशु बैठ के कहता है, इस घर में क्या आई है? और निजात कौन है? वो कहता मैं खोए मुंह को ढूंढने और निजात देने आया। गवाची उन्होंने लभ लईए, जेड़े कैद ने उन्होंने आजाद कर लिए, जेड़े झगड़े ने उन्होंने बंधन तोड़ दिए। और ये कब मुमकिन है? जब हम यीशु मसीह में खुदा से मिलाप करेंगे। God has done his part
आमेन। खुदा अपना काम कर चुका, इसीलिए यीशु ने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना किसी धागे की, ना तावीज की, ना किसी रिचुअल्स की, क्योंकि अगर लोड है तो एक ही है, और वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह में उससे हमारी तमाम एहतियाजें रफा कर दी हैं। Our all needs are met in Christ. यीशु मसीह में हमारी तमाम एहतियाजें रफा हो चुकी हैं, पूरी हो गई हैं। अब कोई हमें ऑल्टरनेटिव नहीं चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए। We have one and only, and that is Jesus Christ. Hallelujah. कलाम में लिखा है आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है, और जमात पुकारेगी। वो नाम क्या है? यीशु नाम है। वो नाम क्या है? यीशु नाम है। हालेलुया। अजीजों, हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है, किसी को शक है? उसकी तमाम पेशगोइयां जो उसने कई सौ साल पहले यीशु मसीह के हक में कही, वो यीशु मसीह में पूरी हो गई। आमीन, आमीन। वो तमाम पेशगोइयां यीशु मसीह में पूरी हुई हैं, और बहुत सारी पेशगोइयां जो इस दुनिया के इक़्तिदाम के लिए कलाम मुकद्दस में दर्ज हैं, आज हमें पूरी होती नजर आ रही हैं। क्योंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है, और वो यीशु जो आज से 2025 साल कबल एक नवजात बच्चे की सूरत में, चर्बी में पैदा हुआ, बड़े की सूरत में, वो बहुत जल्द उन पेशगोइयों के मुताबिक बातों पर सवार होकर मुझे और आपको लेने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आर यू प्रिपेयर्ड? नए कपड़े बनाकर नहीं, अच्छे खाने खाकर नहीं, केक डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं। आप करें, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, नए कपड़े भी पहने, अच्छे खाने भी खाएं और केक भी डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन एक बात कतई ना भूलें कि इन तमाम खुशियों की वजह जो है वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज ओनली वन रीजन, और वो रीजन कौन है? यीशु मसीह है, कोई और वजह नहीं है। आप अक्सर बच्चों की खुशी करते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस खुशी की वजह कौन होता है? बच्चा होता है। और आज इन खुशियों की वजह मेरा और आपका यीशु मसीह है। हम इस जमीन पर जिंदा हैं और अपनी जिंदगी की उम्मीद में कायम है, उसकी वजह यीशु मसीह है। आज हम बीमारियों पर इख्तियार रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसकी वजह कौन है? यीशु मसीह है। आज हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, और उन गुनाहों के माफ होने की वजह कौन है? आसमान जो अच्छा खजाना है, आज वो हमारे लिए खुला हुआ है। उस आसमानी खजाने के खुलने की वजह कौन है? यीशु मसीह है, क्योंकि वो हर बरकत का मंबा और हर दुआ का जवाब है। हालेलुया। If there is no Jesus, there is no Christmas. भावे जिन्हें मर्जी पंगड़े पाओ, जिन्हें मर्जी बिरयानियां खाओ, जिन्हें मर्जी केक खाओ, if there is no Jesus, there is no Christmas. बिन यीशु कोई क्रिसमस नहीं है, यीशु बिना कुछ भी नहीं है। We need Jesus Christ, और वो अवेलेबल है। हालेलुया, हालेलुया। वो दस्तयाब है, वो दस्तयाब है। रात को हम पास्टर कुंदन की मार्फत सीख रहे थे मजूसियों की बाबत। कहां कहां से मजूसी आए और वो यीशु मसीह को सजदा करने आए, उसे देखने आए, क्योंकि उन्हें पता है कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। चरवाहों को जब वो बड़ी खुशी की बिशारत मिली तो उन्होंने कतन ये नहीं कहा कि अच्छा सवेरे तुड़ जाएंगे, रात का गिरजा का तो करना जी, बात ही चलूं, रात का गिरजा का तो करना, सुबह जावांगे। There is no fractional doubt, कतन डाउट नहीं है, एक जरा बराबर। उन्होंने आसमानी गिरोह को देखा, हालेलुया,
فرشتے کہتے ہیں ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے، تمہارے لیے منجی پیدا ہوا، ہاللیلویا، تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے چھڑانے والا پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا اوہو، ہم تو یہاں پر خاک چاٹ رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، ہم ٹھنڈ میں بکریاں چلا رہے ہیں، بھیڑیں چلا رہے ہیں، ہمارا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ پیدا ہو گیا ہے، آؤ چلیں اور اس کو دیکھیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، اچھا چرواہا پیدا ہو چکا ہے، اچھا چرواہا پیدا ہو چکا ہے، آؤ اسے دیکھیں۔ ہاللیلویا، اور اچھا چرواہا قطعاً اپنی بھیڑوں سے خود کو دور نہیں رکھتا۔ ہاللیلویا، he is ready to sacrifice his life۔ وہ کہتا ہے اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا۔ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو صرف پورے دل سے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کو وارث ہو جائیں۔ The life that is never ending life، سدا زندہ رہیں گے۔ غور کریں، امیجن کریں، کبھی ویژولائز کیا کریں کہ وہ دور ہوگا جب ہم خدا کی حضوری میں اس کے تخت کے سامنے بغیر تھکے، بغیر کمزور پڑے، بغیر کسی تکلیف کے اسے مبارک مبارک کہتے رہیں گے۔ ہاللیلویا، شادمانی ہی شادمانی ہوگی۔ اج اسی 5 منٹ ہس لیے تو وہ بعد 2 گھنٹے سانو دکھ سہنا پیندا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ That's journal observation، کیونکہ ہم مصیبتوں میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم دکھ سہتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ اپنی مشقتوں، محنتوں، مشقتوں سے کیا کرتے ہیں؟ آرام پاتے ہیں۔ مطلب ہم نے جب تک اس دنیا میں رہنا ہم نے محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے۔ And that's very true۔ ہم یسوع مسیح میں اسی آرام کو پالیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کلام میں اس لازر اور اس امیر کی اس تمثیل کو دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد لازر کا باپ ابراہیم کی گود میں ہے، اور باپ ابراہیم کی گود سے مراد ہے وہ آرام میں داخل ہو چکا۔ ہاللیلویا۔ اور امیر شخص کہاں ہے؟ آگ کی جھیل میں ہے، اور وہ کہتا ہے اس لازر کو بھیج، یہ جائے اور جا کر منادی کرے، میرے بھائی ہے پیچھے، میں نہیں چاہتا میرے بھائی بھی آئیں اور اس آگ میں دکھ سہیں، میں چاہتا ہوں میرے بھائی ابراہیم کی گود میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور وہ ابراہیم کی گود یسوع مسیح جو ہمارا دروازہ ہے، داخل ہونے والوں کے لیے مہیا ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے آج اوہو میں 15 سال کا ہوں، میں 18 سال کے بعد توبہ کروں گا، that's not right۔ اگر آپ کہیں اوہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں کیڑی توبہ دی لوڑ ہے، میں تے مرنا نہ ماں۔ ہمیں نجات کی ضرورت ہے۔ اس ڈاکو کو دیکھیں جو صلیب پر لٹکا ہوا تھا اور اس کی موت بالکل اس کے سامنے تھی، اس نے کہا اس موت میں تو میں مر جاؤں لیکن آگے میں سدا زندہ رہوں۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ اس نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ویری نیکسٹ مومنٹ ہم آسمانی بادشاہی کے شہری ہو جاتے ہیں۔ ویری نیکسٹ مومنٹ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے زمین پر ایک آدمی کی توبہ جو ہے وہ آسمان پر ہزاروں فرشتوں کو خوشی منانے کی وجہ دیتی ہے۔ آج اگر 5 6 8 10 یہاں پہ توبہ کر لیتے ہیں تو آسمان پر جشن ہوگا، آسمان پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے خوشی منائیں گے۔ آج زمین پر لوگوں میں سلامتی قائم ہوئی ہے، صلح قائم۔ Let's be prepared۔
वक्त को गनीमत जानो जबकि बुरे दिन हनूज तुमसे दूर है। बुरे दिन आने वाले हैं। अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी आपने कोई मुसीबत नहीं उठाई। मुसीबतों के दिन आने वाले हैं, तंगी के दिन आने वाले हैं। वो दिन आएंगे जब आप कलाम ढूंढेंगे और ना पाएंगे। वो दिन आएंगे जब आप उन औरतों की मानद जो यीशु पर रोती थी और कुर्लाती थी, यीशु ने कहा मुझ पर मत रो, अपनी औलाद पर रो। वो दिन आने वाले हैं। We need Jesus Christ. सानू यीशु दी लौड़ है। आए यीशु मसीह को अपने दिल में उतारें। ये दिल जो खुदा का मक़दस है, ये बदन जो खुदा का मक़दस है, कहता है यीशु को पहन लो, यीशु को पहन लो। और जब मुक़द्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह के साथ मिलता है तो फिर उसके बाद कहता है हुन जीना मेरा की है मसीह। हालेलुया, ओ बोलो हालेलुया। खुदा ऐसे ही ईमानदार चाहता, बेदार ईमानदार, दुआ में ठहरे हुए ईमानदार, खुदा के साथ रफाकत रखने वाले ईमानदार। और बगैर दुआ और बगैर रफाकत के हम खुदा के साथ किस तरह हो सकते हैं? और इस दुआ और रफाकत के लिए यीशु मसीह वो वाहिद दरवाजा है जिससे मैं दाखिल होना है। आमीन। खुदा ने इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। GLTV, Gospel for Nations.